ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے، ابھی تو عشق میں ایسا بھی حال ہونا ہے کہ اشک روکنا تم سے محال ہونا ہے۔ ملیں گی ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں، بس انتظار ہے کہ کب یہ کمال ہونا ہے۔ ہر ایک شخص چلے گا ہماری راہوں پر، ہر ایک شخص چلے گا ہماری راہوں پر، محبتوں میں ہمیں وہ مثال ہونا ہے۔ وسیع یقین ہے مجھ کو کہ وہ لوٹ آئے گا، وسیع یقین ہے مجھ کو کہ وہ لوٹ آئے گا، اسے بھی تو اپنے کیے کا ملال ہونا ہے۔ کھربان کی کھردری چارپائی پر لیٹی زرمینہ آسمان کی طرف نگاہ کیے بادلوں میں چھپتے اور ابھرتے چاند کی آنکھ مچولی دیکھ رہی تھی۔ کالے کالے بادل کبھی چاند کو ڈھک لیتے، شریر چاند پل بھر میں ان کی گرفت سے نکل آتا، اس کے ہونٹوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی آہ پھسل گئی۔ کاش میں بادل کا کوئی آوارہ ٹکڑا ہوتی، بس یہ دکھ بھری زندگی میرا مقدر نہ ہوتی۔ موبائل کی رنگ پر اس نے موبائل اٹھا کر بغیر دیکھے کانوں سے لگا لیا۔ دوسری طرف راحیل تھا، جس نے شوخی سے پوچھا، کیا کر رہی تھی؟ وہ بے دلی سے بولی، کچھ نہیں، بس اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ کیوں ہمت ہار دیتی ہو زری؟ ہمت پکڑو یار۔ کیا ہمت پکڑوں راحیل؟ بپھرتے سیلاب میں تنکے کا سہارا بھی نہیں۔ تم جانتے تو ہو ابا کو، وہ میرا رشتہ تمہیں کبھی نہیں دیں گے۔ مگر تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ راحیل نے الٹا اسی سے پوچھا۔ راحیل، تم جانتے ہو ابا کی شرائط، جب تک لڑکے کا اپنا گھر نہ ہو اور اچھی جاب نہ ہو، وہ بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے۔ اپنی پہلی 2 بیٹیوں کا رشتہ بھی انہی شرائط کی بنیاد پر وہ کر چکے ہیں، اور میرا رشتہ بھی انہی شرائط پر کریں گے۔ ہاں تو ٹھیک ہے جانم، ہر باپ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے ہی سوچتا ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے راحیل کہ تمہارے پاس نہ جاب ہے نہ اپنا گھر، پھر ابا کس بنیاد پر میرا رشتہ تم سے طے کریں گے؟ دیکھو زری، میں جاب ڈھونڈنے کی کوشش تو کر رہا ہوں، اور اگر ایک بار جاب مل گئی تو پھر اپنا گھر بنانا مشکل نہیں ہوگا۔ تم مثبت طریقے سے کیوں نہیں سوچتی؟ آخر ابا تمہاری پسند کو تو اہمیت تو دیں گے نا؟ بالکل نہیں راحیل، تمہیں ابا کا پتہ نہیں، وہ اپنے ارادوں میں بہت مضبوط شخص ہیں۔ جو انہوں نے ٹھان لی سو ٹھان لی، اور بیٹیوں کے لیے انہوں نے رشتوں کا یہی معیار اور ایک عدد اپنا گھر اور اچھی جاب رکھا ہے، سمجھے؟ تم فکر نہ کرو زری، اللہ سب آسان کرے گا، بس تم دعا کرتی رہو، میں اپنی کوششیں تیز کرتا ہوں، تم اپنی دعاؤں میں تیزی لاؤ۔ راحیل نے امید دلاتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ زرمینہ نے بے دلی سے فون کو دیکھا۔ اسی دوران ابا کھانستے ہوئے دوستوں کی محفل سے گھر آئے۔ زرمینہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ محبت سے بولے، ارے میری بیٹی یہاں بیٹھی ہے؟ امی کہاں ہے تمہاری؟ شاید کچن میں کھانا تیار کر رہی ہیں ابا۔ اچھا بلاؤ انہیں، آج تم دونوں کو ایک اچھی خبر سنانے لگا ہوں۔ کیسی خوشخبری ابا؟ زرمینہ نے حیرت سے پوچھنے لگی۔ بیٹا امی کو آ جانے دو، پھر تم دونوں کو مل کر سناتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکرا کر بولے۔ اس دوران امی بھی باہر آ گئی۔ ارے بھائی، کس خوشخبری کی بات ہو رہی ہے؟ امی اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولی اور کرسی کھینچ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ وہ اتوار کے دن ایک فیملی آ رہی ہے زرمینہ کو دیکھنے، بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ ابا کے بتانے پر زرمینہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ وقت آن پہنچا تھا جسے وہ اور راحیل دور سمجھ رہے تھے۔ اچھا، کس کے توسط سے آ رہے ہیں، اور آپ کی شرائط پر وہ پورے اترتے بھی ہیں یا نہیں؟ امی اب ماتھے پر آئے پسینوں کو پوچھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ لوگ احسان کے توسط سے آ رہے ہیں۔ ابا نے اپنے ایک بہت پرانے اور گہرے دوست کا نام لیا، اور شرائط پر بالکل پورا اترتے ہیں۔ ان کا اپنا مکان ہے اور لڑکے کی اچھی اور پرکشش جاب بھی ہے۔ ویسے بھی میرے سب دوست میری شرطوں کو جانتے ہیں، اور میں نے انہیں کہہ رکھا ہے
کہ جو لوگ میری ان شرائط پر پورے نہیں اترتے انہیں میرے گھر کا راستہ دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کی باتوں سے زرمینہ کا دل ٹوٹنے لگا۔ اسے لگا جیسے اگر وہ کچھ دیر اور بیٹھی رہی تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چل دی، جبکہ ابا اور امی کے درمیان ان لوگوں کے آنے اور ان کی خاطر تواضع کے بارے میں بات ہونے لگی۔ سلطان صاحب اور رقیہ خاتون کی 3 بیٹیاں تھیں اور ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ بڑی دونوں بیٹیوں حاجرہ اور خدیجہ کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ حاجرہ ملتان میں ہی بیاہی گئی تھی، جبکہ خدیجہ لاہور کے مضافات میں بیاہ کر گئی تھی۔ دونوں کی شادی پر ابا نے اپنی شرائط منوائی تھی اور اب دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ سب سے چھوٹی زرمینہ امی ابا دونوں کی لاڈلی تھی۔ اس کی پیدائش اپنی دونوں بہنوں کے کافی عرصے بعد ہوئی تھی، یوں وہ سارے گھر کی لاڈلی تھی۔ راحیل زرمینہ کی دوست صدف کا بھائی تھا۔ صدف کے گھر آتے جاتے جانے کب اور کیسے راحیل اور اس کے درمیان محبت کا ناطہ جڑ گیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتا گیا۔ زرمینہ تو انٹر پاس کر کے گھر بیٹھ گئی، جبکہ راحیل نے MBA کر لیا، لیکن وہ ابھی تک جاب کے لیے جوتیاں چٹکھاتا پھر رہا تھا۔ لیکن جہاں کوئی امید بنتی، سفارش اور رشوت نہ ہونے کے سبب اس کی امید کی ڈور ٹوٹ جاتی۔ راحیل بہت پازیٹیو انسان تھا۔ وہ ابھی اپنی کوششوں سے ہارا نہیں تھا اور مسلسل تگ و دو میں لگا تھا۔ ان کا گھر بھی کرائے کا تھا۔ باپ کا سایہ سر پر سلامت نہیں تھا، بس ایک ماں اور ایک بہن تھی۔ اس رات وہ جب سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو اسی وقت زرمینہ کی کال آئی۔ اس نے حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے کال کا پک کر کے پوچھا، کیا بات ہے زری، تم نے اتنی لیٹ کال کی، خیریت تو ہے نا؟ وہ بے چینی سے بولا، خیریت ہوتی تو میں تمہیں کال کیوں کرتی؟ کیا ہوا، کچھ بتاؤ گی بھی یا سسپینس ہی پھیلاؤ گی؟ اتوار کو میرے رشتے کے لیے ایک فیملی آ رہی ہے اور ابا اس سلسلے میں خاصے پرجوش بھی ہو رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر راحیل کو چپ لگ گئی۔ خاصی دیر تک چپ رہنے کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، تم کیوں دل برا کر رہی ہو جانم؟ جہاں لڑکیاں ہوں وہاں رشتے تو آیا ہی کرتے ہیں۔ اچھا، گویا تمہارے نزدیک یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں، اور اگر لڑکے میں ابا کی بتائی ساری خوبیاں ہوئی اور انہیں ہمیں پسند آ گئی تب کیا ہوگا راحیل؟ راحیل نے بات مذاق میں ٹالنی چاہیے اور بولا، اور اگر انہیں تم پسند نہ آئی تو؟ راحیل پلیز بات مذاق میں مت ٹالو، یہ خاصا سیریس معاملہ لگتا ہے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں یہ میری اور تمہاری زندگی کا معاملہ ہے؟ بالکل زری، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ میں نے جاب کے لیے اپنی تگ و دو میں اضافہ کر دیا ہے اور یقیناً جلد ہی کوئی جاب مل جائے گی۔ پھر سب سے پہلے میں امی اور صدف کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ بس تم ٹینشن نہ لو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ راحیل جانتا تھا کہ زرمینہ چھوٹی چھوٹی بات دل پر لے لیتی ہے، خود فکر مند ہونے کے باوجود اسے تسلی دی، لیکن زرمینہ کا دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اب تو بس وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ آنے والے لوگوں کو وہ پسند ہی نہ آئے اور انہیں اتنا ٹائم مل جائے کہ راحیل کو جاب مل جائے اور وہ لوگ رشتہ مانگنے آ جائیں۔ اتوار کی صبح صدف کا فون بھی آ گیا۔ وہ بادل ناخواستہ کچن میں امی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ فون پر صدف کا نام دیکھ کر وہ فون کان سے لگائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاں صدف، کہو سب خیریت تو ہے؟ نہیں زری، خیریت ہی تو نہیں ہے، بس یوں سمجھو کہ ہمارے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں اور ہم کسی طرح گردش سے نکل بھی نہیں پا رہے ہیں۔ زرمینہ نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ کیا بتاؤں زری، بھائی نوکری کی تلاش میں ہلکان ہو گئے ہیں اور نوکری ہے کہ مل کے نہیں دے رہی۔ اب تو سمجھو کھانے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ بس کیا بتاؤں، عجیب موڑ آ گئے ہیں ہم پر زری۔ ہم گھر کی حالت بھائی سے چھپائے پھرتے ہیں۔ ان حالات میں اماں کو میری شادی نہ ہونے کی فکر کھائی جا رہی ہے، جبکہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں۔ مجھے بس بھائی کی فکر ہے۔ اگر تم ان سے چھن گئی تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ وعدہ کرو زری کہ تم بھائی کا انتظار کرو گی نا؟ میں انتظار کر لوں گی صدف، لیکن حالات انتظار نہیں کریں گے۔ پھر زرمینہ نے آنسوؤں کے بیچ صدف کو آج آنے والے رشتے کے بارے میں بتا دیا اور دونوں سہیلیوں کے درمیان کافی دیر تک آنسوؤں کی برسات میں بات چیت ہوتی رہی۔
جب زرمینہ کو امی نے آواز دی تو اس نے بھرے دل سے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ رشتے کے لیے آنے والے لوگوں میں ایک ماں اور بیٹا تھا۔ وہ خاتون بہت ہنس مکھ اور بے تکلف سی تھی، جو ہر بات ختم کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا کہا ضرور لگاتی، اور ان کی ہنسی اتنی خوبصورت تھی جیسے بہت سی چڑیاں ایک ساتھ چہچہا رہی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کا تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا حماد ہے، اسی کے رشتے کے لیے میں آئی ہوں، اور اسے ساتھ اس لیے لائی ہوں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور اگر دونوں طرف سے پسندیدگی ہو تو بات آگے بڑھائی جا سکے۔ پھر انہوں نے میز پر رکھے لوازمات کو دیکھا تو قدرے ناگواری سے بولے، معاف کرنا بہن، لیکن آپ نے اتنا زیادہ تکلف کیوں کیا ہے؟ مجھے یہ سب ہرگز پسند نہیں۔ ہم اگر رشتہ دار بننے جا رہے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وہی کچھ کھانا پینا ہوگا جو ہم خود کھاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک مناسب نہیں۔ اس دوران زرمینہ امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں سلام بھی کیا۔ ان خاتون نے محبت سے اسے اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے لگی، اور جب وہ چائے کے خالی برتن لے کر چلی گئی تو وہ خاتون امی اور ابا سے کہنے لگی کہ مجھے تو آپ کی بیٹی بہت پسند آ گئی ہے، اور حماد تمہیں کیسی لگی؟ حماد نے آہستہ سے سر ہلا کر گردن ہلا دی۔ تب انہوں نے حسب عادت چھوٹا سا کہا لگا کر کہا، لو جی، ہماری طرف سے تو رشتہ طے ہو گیا۔ اب آپ لوگ بھی اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہمیں جواب دے دیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، جتنے دن چاہیں لے لیں۔ پھر وہ قدرے ٹھہر کر بولی کہ گھر میں ہم دو ہی بندے ہیں، ایک میں اور ایک میرا بیٹا۔ اس کے والد اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ مرنے سے پہلے ہمارے سروں پر چھت فراہم کر گئے تھے۔ خاصا کشادہ گھر ہے ہمارا۔ حماد میرا بہت لائق بچہ ہے، تعلیمی میدان میں ہر سال نمایاں طور پر کامیاب ہوتا رہا، اور اب ماشاءاللہ ایک اچھی جاب پر لگا ہے۔ پھر وہ بیٹے سے کہنے لگی، حماد تم انکل کو اپنے آفس کا ایڈریس لکھ کر دے دو، اگر انہوں نے اپنی تسلی کرنی ہو تو آسانی ہو جائے گی۔ امی متاثر ہو کر بولی، نہیں بہن، آپ کا یہ کہنا ہی کافی ہے۔ ارے نہیں، یہ تو بیٹی والوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ بیٹی جیسی قیمتی چیز دیتے ہیں تو اپنی تسلی تو کرنی چاہیے نا۔ بہرحال آپ لوگ ہر طرح سے اپنی تسلی کروا لیں، پھر ہمیں بتا دیجیے گا۔ اسی دوران حماد ایک کاغذ پر گھر اور آفس کا ایڈریس لکھ کر ابا کو تھما چکا تھا۔ پھر وہ امی اور ابا کو حیرت زدہ چھوڑ کر اجازت طلب کر کے چلے گئے۔ احسان نے ان لوگوں کی بہت تعریف کی تھی، پھر بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہوں گے۔ ابا سر ہلا کر امی سے کہنے لگے تو وہ بولی، ہاں، اور بیٹا کتنا سعادت مند اور کتنا خوبصورت بھی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ وہ کتنا ہماری زری کے ساتھ جچے گا، اور پھر فیملی اتنی مختصر۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے تو لوگ وظیفے پڑھتے ہیں۔ خدا نے ہماری بیٹی کے لیے اس طرح کی فیملی بھیج دی، شکر ہے اپنے رب کا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم زری سے اس کی رائے لے لو، میں ان لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتا۔ دوسری جانب کچن میں کھڑی زرمینہ کا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ اس کی ساری دعائیں بیکار گئی تھیں۔ برتن دھوتے ہوئے اس سے ایک گلاس سنک سے نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ صبح بھی وہ ایک پلیٹ توڑ چکی تھی۔ امی بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ گلاس کے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے لگی تو امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، زری بیٹا، میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو، اپنے ہی خیالوں میں گم رہتی ہو۔ تمہارا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا ہے بیٹی، مجھے یہ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں صرف تمہاری ماں ہی نہیں، تمہاری دوست بھی ہوں۔ ویسے بھی میں نے تو کبھی تم بہنوں سے کوئی فاصلہ بھی نہیں رکھا، پھر تم مجھے اپنے دل کا حال بتاتی کیوں نہیں؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ بیٹا۔ زرمینہ بھری آواز میں بولی، نہیں امی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب امی نے اسے گلے لگایا تو وہ بے اختیار رو پڑی۔ امی بولی، مجھے بتاؤ زری، ایک دوست سمجھ کر اپنے دل ہلکا کرو۔ تمہیں اس رشتے سے کوئی مسئلہ ہے تو میرے ساتھ شیئر کرو، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے یہ رشتہ تمہارے لیے آیا ہے تم بے حد الجھی اور پریشان رہنے لگی ہو۔ اور تبھی زرمینہ نے سسکیوں کے بیچ امی کو سب کچھ بتا دیا، ایک لفظ بھی نہیں چھپایا۔ امی کو جب رحیل کے متعلق پتہ چلا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ صدف کو زرمینہ کی دوست کی حیثیت سے جانتی تھی۔ کافی دیر تو وہ خاموش رہیں، پھر بولی کہ رحیل کو تو میں نے دیکھا ہے، بظاہر اس میں ناپسند کرنے والی کوئی بات نہیں، لیکن تمہارے ابا کی جو دو
شرائط ہیں ان پر وہ پورا نہیں اترتا، اس لیے مجھے توقع نہیں ہے کہ تمہارے ابا مان جائیں گے، نہ اس کی جاب ہے اور نہ اس کا اپنا گھر۔ زرمینہ جلدی سے بولی، امی وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے اور بہت جلد اسے جاب مل جائے گی، اور وہ کہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر ہی کی تگ و دو کرے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ان سے کہہ دو کہ وہ لوگ رشتہ لے کر آ جائیں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی، آگے تمہارا نصیب۔ امی نے اسے نرمی سے کہا۔ زرمینہ کو بھی گھپ اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن دکھائی دی، نا امیدی میں اتنی سی امید بھی بہت بڑی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی اور اس نے راحیل کا نمبر ملایا تو پہلی ہی رنگ پر راحیل نے اس کا فون اٹھا لیا۔ کیا ہوا زری؟ ان لوگوں کو تم پسند نہیں آئی نا؟ یا پھر انکل کو وہ لوگ پسند نہیں آئے؟ راحیل بے چینی سے پوچھنے لگا تو وہ بولی، ایسا کچھ نہیں ہوا، ابا کو بھی وہ لوگ بہت پسند آئے اور ان کو بھی میں پسند آ گئی ہوں۔ اچھا پھر کچھ نہیں، بس تم اب آنٹی اور صدف کو میرا رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دو۔ کیا کہہ رہی ہو زری؟ مذاق تو نہیں کر رہی ہو نا؟ وہ حیرت کی انتہاؤں پر تھا۔ نہیں راحیل، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ پھر اس نے ساری بات راحیل کو بتا دی۔ لیکن زری، کم سے کم میری جاب ہوتی تو میں شاید تمہارے ابا کسی نہ کسی طرح مان بھی جاتے، مگر اب تو مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے۔ راحیل تم اپنے اندازے رہنے دو، امی نے کہا ہے کہ تو کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، بس تم اپنی امی کو یہاں آنے کے لیے تیار کرو۔ کچھ آہٹ پر راحیل نے فون بند کر دیا، اور راحیل نے جب اپنی ماں سے بات کی تو وہ بری طرح بھڑک اٹھی۔ کیا کہہ رہے ہو راحیل؟ گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں اور تمہیں شادی کی سوچ رہی ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جانتے ہو نا نہ کرتے بھی کتنا خرچ آتا ہے ان رشتوں ناتوں پر۔ اماں شادی کی بات ابھی کون کر رہا ہے؟ اس میں تو 2 سال تک عرصہ لگ جائے گا، لیکن اماں زری کے رشتے آ رہے ہیں، ایک بار اس کا رشتہ میرے ساتھ طے ہو جائے تو مجھے تسلی ہو جائے گی۔ صدف بھی بولی، ہاں تو اماں اس میں حرج کیا ہے؟ ہم کو اس کا رشتہ ہی مانگنے جانا ہے، ابھی بھلا کون سا خرچہ ہوگا؟ اور خرچہ جو بھی ہوگا میں رقم کا بندوبست کر لوں گا، جتنی رقم آپ کو چاہیے ہوگی وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ راحیل نے ماں کو تسلی دی تو وہ بادل ناخواستہ صحیح لیکن راضی ہو گئی، اور راحیل نے ان کو ذرا بھی وقت ضائع نہیں کرنے دیا اور اسی شام کو دونوں کو لے کر زرمینہ کے گھر چھوڑ آیا۔ اماں اور ابا دونوں نے پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ امی نے ان کی اچھی طرح سے آؤ بھگت کی، ابا بھی پاس ہی بیٹھے رہے۔ راحیل کی اماں سریا نے چائے پینے کے دوران بات شروع کی اور اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب میں راحیل کے لیے زری کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ راحیل کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس میں کوئی بری عادت نہیں، سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ ہے میرا۔ ابا ان کی باتیں کچھ دیر سر جھکائے سنتے رہے، پھر سر اٹھا کر نرم لہجے میں بولے، ہاں راحیل کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، کہاں پر جاب لگی ہے اس کی؟ سریا بیگم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ جاب ابھی تو نہیں ملی بھائی صاحب۔ اتنے میں صدف جلدی سے بیچ میں بول پڑی، انکل وہ بھائی جاب کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی انہیں کوئی جاب مل جائے گی۔ ہاں بھائی صاحب، میرا بیٹا جاب حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے، اور یقین کریں میں خود بھی اس پوزیشن میں زری کے رشتے کے لیے آنا نہیں چاہ رہی تھی کہ جب راحیل کو نوکری ملے گی تو میں رشتہ لینے آ جاؤں گی، لیکن جب پتہ چلا کہ زری کے لیے دوسرے رشتے آ رہے ہیں تو لیکن آپ یقین کریں کہ جلد یا بدیر راحیل کو جاب مل جائے گی۔ ابا بہت سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہے تھے، پھر انہوں نے ہنکارا بھرا اور بولے، بہن جی گھر تو آپ کا اپنا ہوگا نا، جاب تو چلو نہیں ہے۔ پہلے تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ابا کی بات سن کر اندر کھڑی زرمینہ کے پاؤں راشے کے مریض کی طرح لرزنے لگے اور دل پوری طرح ڈوبنے لگا۔ راحیل کی اماں بھی بولتی بند ہو گئی۔ بڑی دیر بعد وہ تھوک نگل کر بولی، بھائی صاحب راحیل کو جاب مل جائے تو سب سے پہلے وہ اپنا گھر خریدے گا، یہ وہ بار بار کہتا ہے، ویسے بھی مہینہ تو کھٹ سے گزر جاتا ہے، ہر ماہ کرائے کے پیسے دینا آسان کام تو نہیں۔
ابا بولے، لیکن بہن جی، مہنگائی کے اس دور میں گھر خریدنا بھی آسان بات تو نہیں۔ بہن جی، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ بیٹی کو کسی کے حوالے کرتے ہوئے ماں باپ اتنا چاہنے کے حق میں تو ہوتے ہیں نا کہ اس کا شوہر برسر روزگار ہو اور اس کا اپنا ایک گھر ہو جہاں یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی سامان پھینک پھانک کر سڑک پر لے آئے گا۔ اندر کھڑی زرمینہ کا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ پھر ابا کچھ دیر بعد سوچتے رہے اور بولے، بہن جی، برا مت مانے لیکن مجھے یہ رشتہ منظور ہی نہیں ہے کہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، انہیں بوجھ سمجھ کر سر سے اتارا نہیں جاتا۔ آپ کی بھی بیٹی ہے، کیا آپ اسے کسی ایسے شخص کے حوالے کر سکتی ہیں جس کا اپنا نہ گھر ہو نہ اس کا کوئی روزگار ہو؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ماں باپ ایسا نہیں چاہیں گے۔ یہ میرا آخری اور حتمی جواب ہے، امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ ابا یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، یہ گویا اشارہ تھا کہ اب آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں، اور ان کے گھر سے باہر جانے کے ساتھ ہی ابا امی سے کہنے لگے کہ میں حماد کو فون کرتا ہوں، اس کی والدہ کل ہی آ کر زری کو انگوٹھی پہنا دیں۔ امی نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ ابا گھر سے باہر چلے گئے اور اندر کھڑی زرمینہ کی دنیا جیسے اندھیر ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ وہ کمبل میں گھس کر سسکیوں اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس نے اپنا موبائل بند کر دیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ راحیل اور صدف کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ وہ راحیل سے محبت ضرور کرتی تھی، لیکن اس کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ اگرچہ اسے معلوم تھا کہ اس کے ابا کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن ایک موہوم سی امید ضرور تھی کہ شاید ابا اس کی پسندیدگی جان کر راحیل کو مثبت جواب دے دیں۔ لیکن شاید امی نے ابا کو یہ حقیقت بتائی ہی نہیں تھی کہ راحیل والے رشتے میں زرمینہ کی پسند بھی شامل ہے۔ شاید امی نے ان کا صرف پرانی شناسائی کا حوالہ دیا ہو۔ شام کو امی کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ اس کے آنسو کسی طرح بھی خشک نہیں ہو رہے تھے۔ اسے جیسے ساری دنیا سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کا دل نہ اٹھنے کو چاہ رہا تھا، نہ کسی سے بات کرنے کو۔ امی اس کے لیے دودھ کا گلاس لائی تھی۔ تپائی بھر دودھ رکھ کر انہوں نے پیار سے اسے پکارا اور اس کا کمبل اٹھایا تو اس کا چہرہ رو رو کر سرخ پڑا ہوا تھا۔ امی کو دیکھ کر وہ بے اختیار ان سے لپٹ کر پھر رونے لگی۔ امی نے اسے خود سے لپٹا لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولی، بیٹا دیکھو، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، تمہارا جوڑ بھی یقیناً حماد کے ساتھ بنا ہوگا، تبھی تو راحیل کے ساتھ تمہارا رشتہ طے نہ ہو سکا۔ لیکن امی، اگر میرا جوڑ خدا نے حماد کے ساتھ بنایا تھا تو راحیل کے لیے میرے دل میں محبت کیوں ڈالی؟ بیٹا، یہ محبت وقتی پسندیدگی ہوتی ہے اور یہ شادی کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ پر امی، ابا نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ دونوں رشتے میرے سامنے رکھتے اور میرے انتخاب پر فیصلہ کرتے۔ ہاں بیٹے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا، لیکن بیٹا تمہارے ابا ایسا نہیں سوچتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچیوں کی سوچ کچی ہوتی ہے، وہ اپنے لیے درست فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تم دیکھو، تمہاری بہنوں کے لیے بھی انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا تھا، اور پھر یہ بھی دیکھو کہ زری کوئی بھی باشعور انسان راحیل کے بجائے حماد کا ہی انتخاب کرتا۔ تم حماد سے بھی مل چکی ہو، کیا کمی ہے اس میں، جبکہ راحیل کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے جان بوجھ کر تمہارے ابا تمہیں دریا میں دھکا تو نہیں دے سکتے نا؟ زرمینہ سسکتی رہی اور امی اسے سمجھاتی رہی۔ وہ کیا کہتی؟ امی کی ساری باتیں صحیح تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جس کی دھڑکنیں راحیل کے نام کی مالا جپ رہی تھی؟ اور پھر ہر طرح کا وقت گزر ہی جاتا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا جب زرمینہ کی انگلی میں حماد کے نام کی انگوٹھی سج گئی اور حماد کی انگلی میں زرمینہ کے نام کی۔ ان کی امی کی بہت ساری نصیحتوں کا یہ فائدہ ہوا کہ اگرچہ زرمینہ کے دل کی دنیا اجڑ گئی، لیکن اپنی حرکات و سکنات سے اس نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ موبائل تو اس نے بند کر کے اسی دن سے الماری میں پھینک دیا تھا۔ ظاہر ہے راحیل اور صدف نے بار بار فون کیا ہوگا، بلکہ صدف تو 2 بار گھر بھی آئی تھی، لیکن امی نے اسے زرمینہ سے ملنے نہیں دیا اور آرام سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، صدف بیٹا،
زری کا رشتہ طے پا گیا ہے، جلد ہی اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ اچھا ہوگا کہ نہ تم اس سے ملو اور نہ ہی راحیل کی اسے کوئی امید دلاؤ کہ یہ زری اور راحیل دونوں کے لیے بہتر ہے، ورنہ اس طرح تو دونوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ نہ تو زری اپنے گھر میں بس سکے گی اور نہ ہی راحیل اسے بھول سکے گا۔ شاید دونوں کے نصیب میں ایک دوسرے سے ملنا ہی نہیں تھا، تو بس دونوں کو اپنے اپنے نصیب پر صبر کرنا ہوگا، یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ صدف پھر روتے روتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ جلد ہی زرمینہ کی شادی ہو گئی۔ اس دوران اس نے راحیل کو بھولنے کی ہر ممکن کوشش کی اور بار بار اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ پوری ایمانداری سے اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کرے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہے گی۔ حماد شکل و صورت کا جتنا اچھا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی عادات و اطوار بے مثال تھی۔ اس نے زرمینہ کو ڈھیروں محبتیں دی، ہر آسائش اسے مہیا کی۔ اس کی ماں بھی ہر وقت زرمینہ پر صدقے واری ہوتی رہتی۔ اتنی ساری محبتیں پا کر زرمینہ بہل گئی تھی۔ اب وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی۔ حماد کے لیے اس کے جذبوں میں شدت آ گئی تھی۔ جب بھی اسے آفس میں سے آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ گھبرا جاتی اور اس کی خیریت کی دعائیں مانگنے لگ جاتی، اور امی اور ابا اسے خود خوش اور مطمئن دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ اکثر اسے ملنے آیا کرتے تھے، اور پھر جب اس کا بیٹا ننھا وسیم اس دنیا میں آیا تو گویا زرمینہ کی زندگی بالکل مکمل ہو گئی۔ وسیم کے لمس نے اس کے وجود کو ایک اور ہی خوشی سے ہمکنار کیا۔ وہ جب اسے سینے سے لگاتی تو اسے لگتا جیسے دنیا میں اولاد کی خوشی سے زیادہ بڑی کوئی خوشی نہیں۔ وسیم ابھی سال کا پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس بار خدا نے اسے ایک بہت پیاری سی بیٹی دی۔ حماد کی والدہ بچوں کے نام اپنی پسند سے رکھتی تھی۔ وسیم بھی انہوں نے اپنی پسند سے رکھا تھا اور بچی کا نام انہوں نے سائمہ رکھ دیا۔ زرمینہ نے ایک اچھی بہو کی طرح ہمیشہ اپنی ساس کی خواہش کا احترام کیا۔ دونوں بچے زرمینہ اور حماد کے ساتھ ساتھ اس کی ساس کی بھی آنکھوں کا تارا تھے۔ زرمینہ کی امی اور ابا اب حج پر جانے کے خواہش مند تھے۔ پچھلے 2 سال سے وہ درخواستیں دیتے لیکن ابھی تک ان کا بلاوا نہیں آیا تھا، سو وہ صبر شکر کر کے بیٹھ جاتے۔ زرمینہ کی بیٹی سائمہ بھی 3 سال کی تھی کہ اچانک ہی زرمینہ کی امی اور ابا کا حج کا بلاوا آ گیا۔ قرآن دازی میں ان کا نام نکل آیا تو وہ دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کی دلی مراد بر آئی تھی اور مذہبی فریضہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ زرمینہ شادی کے بعد بہت کم میکے جاتی، امی اور ابا خود ہی اس سے ملنے آ جاتے تھے، لیکن اس بار وہ حماد اور ساس اماں سب خاص اہتمام سے وہاں گئے اور ساتھ میں پھولوں کے ہار بھی لے گئے، اور اپنے امی ابا کو وہ ایئرپورٹ تک چھوڑنے گئی۔ باقی بہنیں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ ماں باپ سے ملنے آئی تھی۔ وقتی طور پر ایک اداسی کا سماں چھایا رہا، لیکن دل میں خوشی بھی تھی کہ خدا نے ان کے ماں باپ کی ایک دیرینہ خواہش پوری کر دی تھی۔ حج کا فریضہ تو ادا ہو گیا تھا، مگر مدینہ میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پاک شہر میں ان کی تدفین ہوئی۔ دونوں بہنیں دوسرے شہر منتقل ہو گئی تھی، سو زرمینہ اپنے میاں اور بچوں میں لگی رہی۔ ایک دن آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور دن میں ہی شام کا سا سامان لگ رہا تھا۔ اماں زرمینہ سے کہنے لگی، زری بیٹا صحن سے چیزیں اندر کر لو، بارش پل بھر میں ہونے والی ہے۔ جی اماں، وہ یہ کہہ کر جلدی سے کپڑے اتارنے لگی جو صبح دھو کر ڈالے تھے۔ خدا خیر کرے، موسم کے تیور خاصے خراب لگ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک زوردار کڑک ہوئی اور ساتھ ہی بجلی بڑے زور سے چمکی۔ اماں دہل کر بولی، زری بیٹا بچے کہاں ہیں؟ اندر ہیں اماں، سلا چکی ہونے۔ وہ کپڑے اٹھا کر اندر رکھتے ہوئے مصروف انداز میں بولی کہ اچانک داخلی کے گیٹ بڑے زور سے بج اٹھا۔ میں دیکھتی ہوں اماں، اس موسم میں کون آ گیا ہے؟ زرمینہ خود کلامی کرتے ہوئے گیٹ کھولنے لگی تو باہر کوئی اجنبی کھڑا تھا۔ کیا یہ حماد صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں، یہ ان کا ہی گھر ہے، لیکن وہ ابھی گھر پر نہیں ہیں، آفس گئے ہوئے ہیں۔ میڈم، ہم نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم نے انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا ہے، آپ کو فون کر رہے تھے، آپ اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، اس لیے گھر کا ایڈریس تلاش کیا۔ مگر یہ سنتے ہی زرمینہ کے ہاتھ پاؤں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا اور اس کا دل ڈوبنے لگا۔
وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی میڈم، آپ پلیز اسپتال آ جائیں۔ وہ بندہ اسپتال کا نام بتا کر یہ کہہ کر چلتا بنا۔ اس دوران اماں بھی گیٹ تک آ گئی تھی۔ انہیں بھی کسی انہونی کا احساس ہو چکا تھا۔ ایکسیڈنٹ کی بات سن کر وہ چیخنے چلانے لگی، جبکہ زرمینہ خود کو سنبھال کر انہیں قابو میں کرنے کی کوششیں کرنے لگی۔ اماں گھر سے باہر بھاگ رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ زرمینہ کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ اماں کو کمرے میں لے گئی، انہیں پانی پلایا، اور جب وہ تھوڑی سی سنبھل گئی تو وہ زرمینہ ان سے کہنے لگی، اماں خدا پر بھروسہ رکھیں، حماد بالکل ٹھیک ہو گئے، آپ دعا کیجیے اور بچوں کے ساتھ رہیے، میں ہسپتال جاتی ہوں۔ بیٹا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں۔ نہیں اماں، بچے گھر میں اکیلے ہیں، میں جاتی ہوں، وہاں سے آپ کو فون کر لوں گی، بس آپ دعا کریں کہ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پھر اس نے کچھ رقم اپنے ساتھ لی اور گھر سے نکل آئی۔ گھر سے اسپتال کا راستہ مختصر تھا، لیکن زرمینہ کو لگ رہا تھا جیسے یہ راستہ بہت لمبا ہو۔ وہ امید اور نا امیدی کے درمیان لٹک رہی تھی، اس کا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسلسل دعائیں جاری تھی۔ ایمرجنسی کے پاس ہی احسان کھڑا تھا۔ احسان حماد کے آفس میں ہی کام کرتا تھا۔ حماد ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے احسان کو گھر بھیجا کرتا تھا، اور اسے احسان پر بہت اعتماد تھا۔ حماد کی دیکھا دیکھی اماں اور زری بھی اسے ہر کام کا کہہ دیتی۔ کبھی وہ بجلی والے کو گھر لا کر بجلی ٹھیک کراتا، کبھی یوٹیلیٹی بلز جمع کرواتا۔ اس وقت بھی زری احسان کو دیکھ کر پرسکون سی ہو گئی تھی۔ احسان لپک کر اس کے پاس آ گیا اور جلدی سے بولا، بھابھی آپ کو خبر مل گئی؟ میں تو حیران تھا کہ یہ بری خبر آپ کو کیسے سناؤں گا۔ مگر وہ روتے ہوئے بولی، احسان بھائی حماد کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے بھابھی کہ ان کی زندگی بچ گئی، ورنہ ایکسیڈنٹ تو بہت برا تھا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے قبل کے احسان کچھ کہتا، کمرے سے ڈاکٹرز نمودار ہوئے۔ زرمینہ دوڑ کر ان کی طرف گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر اب کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے حماد صاحب۔ اچھا وہ میڈم، ان کی زندگی تو بچ گئی ہے، خدا کا شکر ادا کریں۔ ڈاکٹر مختصر بات کر کے ایک طرف چلے گئے تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے خدا کا شکر ادا کیا اور موبائل اٹھا کر اماں کو فون کرنے لگی۔ اور پھر ایک لمبا عرصہ اسپتال میں گزار کر حماد گھر واپس آ گیا، لیکن اس حالت میں کہ ویل چیئر اس کی ساتھی بن چکی تھی۔ وہ خود اٹھنے بیٹھنے سے لاچار تھا۔ جو رقم جمع تھی اس کے علاج پر خرچ ہو چکی تھی، لیکن علاج اب بھی جاری تھا اور آہستہ آہستہ کر کے گھر کی چیزیں بھی بکنے لگی تھی۔ حماد کی اماں ہر حالت میں بیٹے کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے دیکھنا چاہتی تھی، اور زرمینہ ان کی ساتھی تھی۔ گھر میں اداسی اور ویرانی پھیل چکی تھی۔ حماد اس قدر ڈپریس ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت سر جھکائے خاموش بیٹھا رہتا۔ زرمینہ اس کی دل جوئی کرتی، اس کی خدمت میں وہ کوئی کوتاہی نہ کرتی، لیکن حماد جیسے بکھر کر ٹوٹ گیا تھا۔ اماں کی وہ چڑیوں کی چہکار سی ہنسی جانے کہاں کھو چکی تھی۔ اب تو اماں اور زرمینہ دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نمودار نہ ہوتی۔ اماں حماد کو نت نئے ڈاکٹرز اور حکیموں سے ملاتی اور وہ اس سلسلے میں لاکھوں روپے خرچ کرتی۔ اور تب تک ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کا گھر بھی بک گیا۔ زرمینہ اگرچہ دل سے نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچوں سے گھر کی چھت چھن جائے، لیکن حماد بھی خاموش تھے، اور اماں کی تو ایک ہی دھن تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس حماد ٹھیک ہو جائے۔ اماں زرمینہ کو بھی تسلی دیتی کہ حماد ٹھیک ہو جائے گا تو یہ سب پھر سے آ جائے گا، کیونکہ حماد جب صحت مند تھا تو اس نے ایک اچھے اسکول میں وسیم کا داخلہ کرایا تھا، لیکن اب بچی بھی بڑی ہو چکی تھی اور اسے بھی داخل کرانا تھا۔ حماد اور زرمینہ دونوں اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینے کے خواہش مند تھے، لیکن اب یہ ممکن نہ تھا۔ ان کا گھر بک گیا تھا تو انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا۔ تب وسیم کو بھی پرائیویٹ اسکول سے اٹھا لیا گیا اور دونوں بچوں کو قریب کے سرکاری اسکول میں داخلہ دلا دیا گیا۔ اس دن حماد بہت ڈسٹرب تھا، وہ مسلسل رو رہا تھا۔ خود زرمینہ کی بھی بری حالت تھی، وہ بھی کئی بار اماں اور حماد سے چھپ کر رو چکی تھی، لیکن حالات کا تو مقابلہ کرنا تھا۔ زرمینہ کی نہ تو اتنی تعلیم تھی کہ اسے کوئی اچھی جاب ملتی، اور نہ ہی گھر کی ذمہ داریوں سے گھر سے باہر قدم نکالنے دیتی۔ سارا دن وہ گھر کے کاموں اور بچوں کے کاموں میں مصروف رہتی، اور حماد کو تو قدم قدم پر اس کی ضرورت پڑتی۔
جانے آج کتنی مدت بعد وسیم اور سائمہ نے پارک جانے کی فرمائش کر دی تھی۔ وہ اور حماد اکثر بچوں کو پارک لے جایا کرتے تھے، جہاں بچے کھیلتے، کودتے، آئس کریم کھاتے، اور وہ اور حماد قریبی بینچ پر بیٹھ کر بات چیت کرتے اور بچوں کو دیکھتے رہتے۔ مگر اب تو جیسے سارا منظرنامہ ہی بدل گیا تھا۔ زرمینہ نے اپنے آنسو پیتے ہوئے نرمی سے بچوں کو جواب دیا، بچوں تمہارے ابو بیمار ہیں، انہیں چھوڑ کر پارک کیسے جا سکتے ہیں؟ تم دونوں گھر میں ہی کھیلو نا۔ بچے تو اداس ہو کر خاموش ہو گئے۔ اماں اور حماد قریب ہی بیٹھے تھے۔ اماں کو بچوں کی اداسی چپ سی گئی تو وہ بولی، بیٹا لے جاؤ پارک ان کو، میں حماد کے ساتھ ہوں۔ ہاں زرمینہ، میری بیماری میں بچوں کا کیا قصور؟ لے جاؤ انہیں، خوش ہو جائیں گے تھوڑے بہت۔ زرمینہ دونوں کی رضامندی دیکھ کر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ بچے بھی ہنسی خوشی تیار ہونے چل دیے۔ جس پارک میں وہ ہمیشہ جایا کرتے تھے وہ پہلے والے گھر سے قریب تھا، لیکن اب اس گھر سے کافی فاصلے پر تھا۔ زرمینہ نے رکشہ روکا اور بچوں کے ساتھ پارک پہنچ گئی۔ بچے کافی وقت کے بعد پارک آئے تھے، سو وہ خوشی سے چھلانگیں مارتے جھولوں کی طرف دوڑ پڑے۔ زرمینہ بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ بچے ایک جھولے سے دوسرے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ زرمینہ جب کھڑے کھڑے تھک گئی تو قریب کی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اسے شدت سے رونا آیا۔ کبھی حماد بھی اس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا تو وہ دونوں آپس میں گپ شپ لگاتے، بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر خوش ہوتے رہتے تھے۔ لیکن اب تو جیسے خوشیوں کا موسم بیت گیا تھا۔ زرمینہ کو لگا جیسے اس کی زندگی خزاں کے زرد پتوں جیسی ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے حلیے پر ایک نظر ڈالی تو اسے لگا جیسے وہ کسی گھر کام کرنے والی ماسی ہے۔ ایک ٹھنڈی ٹھنڈی آہ اس کے لبوں پر دم توڑ گئی۔ پارک میں رش بڑھ گیا تھا۔ بچے کھیل کھیل کر تھک گئے تھے اور اب انہیں بھوک لگنے لگی تھی۔ وہ دوڑ کر اپنی امی کی طرف آئے اور بھوک بھوک کی صدائیں لگانے لگے۔ پارک کے کونے میں خاصی بڑی کینٹین بنی ہوئی تھی۔ وسیم مچل کر بولا، مما میں آج زنگر برگر کھاؤں گا۔ سائمہ بھی فوراً بولی، اور میں بھی مما۔ زرمینہ نے انہیں تو کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھ کر کینٹین والے سے برگر کی قیمت پوچھی تو وہ بولا، باجی ایک برگر 500 روپے کا ہے۔ زرمینہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ 2 برگر 1000 روپے کے آنے تھے اور زرمینہ کے پاس صرف 600 روپے تھے، جس میں اتنے پیسے بچنے چاہیے تھے کہ واپسی کا کرایہ بھی ہو جاتا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بچوں کو بہلانے پھسلانے لگی کہ وہ کوئی اور چیز لے لے، برگر تو پرانے ہوتے ہیں، پیٹ خراب کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن بچے بھی اپنی ضد پر اڑے تھے کہ وہ آج برگر ہی کھائیں گے۔ اتنے میں کسی نے اسے آواز دی تو اس نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہاں کون ہے جو اسے پہچانتا ہے، لیکن اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس کے پیچھے صدف کھڑی تھی۔ لیکن صدف تو آج پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی، قیمتی کپڑے، نوک پلک سے بنی سنوری جیسے گڑیا ہو۔ دونوں حیرت کے جھٹکوں سے سنبھل پائی تو ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ وہ صدف کو اور صدف اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی حیرت کی نوعیت مختلف تھی۔ صدف کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کے کپڑے قیمتی تھے، جبکہ زرمینہ کا چہرہ بجھا بجھا تھا، اس کے کپڑے معمولی تھے، اور بولنے میں پہل بھی صدف نے کی۔ زری تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ نہایت حیرت سے پوچھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ اپنی پیاری دوست زری سے ہی مخاطب ہے۔ زری نے ڈھیر سارے آنسو اپنے اندر اتار لیے اور ابھی اسے جواب نہیں دے پائی تھی کہ ایک سائمہ کی عمر کی بچی جھولوں کی طرف سے بھاگتی ہوئی آئی اور صدف سے کہنے لگی، پھپھو مجھے آج زنگر برگر کھانا ہے۔ اس بچی کی دیکھا دیکھی سائمہ بھی ضد کرنے لگی، ماما مجھے بھی لے کر دے نا۔ صدف نے سائمہ کو پیار کرتے ہوئے کہا، چلو آج میں تم سب کو زنگر برگر کھلاتی ہوں۔ مگر زرمینہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں صدف، وہ دراصل ان کے پیٹ ٹھیک نہیں ہیں۔ ارے چھوڑو یار، اتنے پیارے بچے ہیں تمہارے، کچھ نہیں ہوتا، چلو بچوں۔ وہ تینوں بچوں کو لے کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ زرمینہ کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ بچی راحیل کی بیٹی ہے؟ اس کا دل بار بار اس سے پوچھ رہا تھا، اگر ہاں تو یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ ان کے انداز سے تو بالکل غربت عیاں نہیں ہو رہی۔ بچی کا لباس اور جوتے ہزاروں روپے کے لگتے ہیں، اور صدف کا بھی لگتا ہے کہ کسی امیر کبیر فیملی سے تعلق ہے۔ اسے یہ بات بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اس کے بچوں کو صدف برگر کھلائے اور ان پر خواہ مخواہ اتنے پیسے خرچ کرے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ بچے
مزے سے ہنستے مسکراتے برگر کھاتے ہوئے چلے آئے۔ بچوں، اب تم آپس میں دوست بن گئے ہو نا، اس لیے چلو اب مل کر کھیلو، تب تک میں اور تمہاری ماما باتیں کرتے ہیں۔ وہ زرمینہ کے ساتھ بینچ پر بیٹھتے ہوئے بچوں سے بولی۔ ہاں تو زری، اب اپنے متعلق تفصیل سے بتاؤ۔ ویسے جہاں تک میں نے سنا تھا تمہاری شادی تو بڑے کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن وہ بات کو ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھتے ہوئے چپ ہوگی۔ زرمینہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کافی دیر تک تو اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، پھر وہ خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولی۔ بس کچھ نہ پوچھو صدف، یوں سمجھو کہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ میں شاید تقدیر ہی ایسی لکھوا لائی تھی کہ سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ پھر اس نے ساری کہانی صدف کو سنا ڈالی۔ اپنی بہت پیاری دوست کی کہانی سن کر صدف کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ آخر میں زرمینہ روتے ہوئے بولی کہ امی اور ابا ہوتے تو ان سے ایک چھوٹا سا شکوہ ضرور کرتی کہ کاش وہ میرے نصیب کے اچھا ہونے کی دعا کرتے، میرے لیے اپنا گھر اور لڑکی کی جاب کی شرط نہ رکھتے۔ دیکھو اب کچھ بھی تو نہیں رہا، نہ اپنا گھر اور نہ ہی جاب۔ صدف کے آنسو اس کے اندر گر رہے تھے۔ بظاہر وہ زرمینہ کو تسلی دے رہی تھی، لیکن اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر زرمینہ کی آنکھوں میں مچلتے سوال کو دیکھ کر اس نے سمجھ لیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے، سو اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ راحیل بھائی تمہاری شادی کے بعد بالکل پاگل سے ہو کر رہ گئے تھے، انہیں کسی کام کسی بات میں دلچسپی ہی نہ رہی۔ وہ جو سارا دن جاب کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے، اب انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایسے میں ان کے ایک دوست نے انہیں ملک سے باہر جانے کے لیے کہا۔ ان کا دوست خود بھی جا رہا تھا۔ اماں نے یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ شاید اس طرح وہ تمہاری جدائی کے غم کو بھلا سکیں۔ ان کے دوست نے بھائی کی بہت مدد کی، مالی بھی اور جذباتی بھی۔ وہ کینیڈا چلے گئے اور پھر کچھ عرصہ تو خیر لگ گیا ان کو وہاں سیٹ ہونے میں، لیکن پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ بھائی کو وہاں بہت اچھی جاب مل گئی اور وہ ہمیں بہت سارے پیسے بھی بھیجنے لگے۔ فون پر بات بھی کرتے تو لہجے میں اطمینان جھلکتا۔ نئے ماحول اور نئے ملک نے انہیں تمہارے غم سے نکلنے میں بہت مدد دی۔ ابھی پچھلے سال انہوں نے اپنے لیے نیا مکان بھی خرید لیا ہے۔ میری بھی ابھی چند ماہ پہلے ہی شادی ہو گئی ہے۔ بھائی کے دوست نے ایک اچھے خاندان کی ایک اچھی لڑکی سے بھائی کی وہیں شادی کروا دی ہے۔ اب بھائی کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ ابھی وہ چند روز پہلے ہی پاکستان آئے ہیں۔ ان کی بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر پر ہی رک گئی ہیں۔ میں گڑیا کے ساتھ یہاں پارک میں آ گئی ہوں۔ بھائی بھی میرے ساتھ ہے۔ انہیں یہاں ان کا ایک پرانا دوست مل گیا تھا، سو وہ ان سے باتوں میں لگ گئے تو میں گڑیا کو لے کر کینٹین کی طرف چلی گئی۔ یہ ساری باتیں سن کر زرمینہ کا دل جیسے ڈوب کر رہ گیا۔ وہ جیسے خود سے بولی، کیا کھیل ہیں تقدیر کے۔ ابا، کاش آپ بیٹی کے رشتے کے ساتھ یہ مکان اور جاب کی شرائط نہ رکھتے، بس اچھے نصیب کی دعا دیتے تو آج میں اسی طرح تہی دامن نہ ہوتی۔ صدف نے اس کا ہاتھ تھام کر دکھی لہجے میں اس سے ایک درخواست کی۔ زری، میں ایک درخواست کرتی ہوں، خدا را تم بھائی سے نہ ملنا کہ کہیں ان کے پرانے زخم ادھڑ نہ جائیں۔ وہ بڑی مشکل سے سنبھلے ہیں، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر وہ تو ٹوٹ ہی جائیں گے۔ زری نے ڈھیر سارے اشکوں کو پیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈھیر آنسو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کاش والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے ان کے اچھے نصیب کی دعائیں بھی کریں اور یہ سوچ لیا کریں کہ دولت ہاتھ کا میل ہے جو ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ بچے رکشے میں بیٹھے آپس میں چہلیں کر رہے تھے جبکہ وہ سڑک پر دوڑتی اس لمبی کار کو دیکھ رہی تھی جس میں راحیل، صدف اور اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور جو ریڈ سگنل پر رک گئی تھی۔